بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 12 ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے عطا کی لقمان علیہ السلام کو الحکمت، حکمت، ان اشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرے گا تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی نفس کے فائدے کے لیے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی ناشکری کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ غنی، بے نیاز ہے، بے حاجت ہے، حمید، لائق تعریف ہے۔ انشکر للہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ انشکر للہ، یہ انشکر للہ یا تو اس حکمت ہی کی تفسیر ہے، ان تفسیریہ، وہ جو ہم نے ان کو حکمت دی تھی، وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر کرنا حکمت ہے، اور شکر کرنا حقیقی حکمت ہے، اور حکمت کا ایک بڑا معنی اور تفسیر ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا شکر گزار بن گیا، اس نے حکمت کو پا لیا، اور جس نے ناشکری کی اس نے حکمت کو ضائع کر دیا۔ شکر کی اہمیت پر یہ کتنی بڑی دلیل ہے اور آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے لقمان حکیم کو حکمت سے نوازا، اور وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ کا شکر کرو۔ اور شکر ایک ایسی نعمت اور دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکر کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دو راستے ہی دکھائے ہیں انسان کو، ایک راستہ ہے شکر کا، دوسرا راستہ ہے ناشکری۔ ہم نے ہدایت دی ہے یا شکر کی یا ناشکری کی۔ گویا ہدایت اور شکر ایک ساتھ ذکر ہوا کہ شکر گزار ہدایت والے راستے پر ہے، اور یہاں ہے کہ حکمت ہی یہی ہے کہ شکر کرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان اور شکر کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر کرو، دو باتیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے عبادت کے ساتھ شکر کا ذکر فرمایا ہے کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔
ایمان اور شکر، ہدایت اور شکر، عبادت اور شکر، حکمت اور شکر. تو شکر کی یہ فضیلت ہے. یہ شکر کیا ہے؟ جس نے احسان کیا اس کے احسان کو مان لو، اس کا اعتراف کر لو اور اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی فرمانبرداری میں استعمال کرو. دیکھیں، نعمت پر خوش ہونا، محض خوش ہونا شکر نہیں ہے. ایک نعمت مل گئی، آپ خوش ہو گئے، یہ چیز مل گئی، یہ نہیں ہے شکر. نعمت کو منعم کی اور نعمت دینے والے کی عنایت سمجھ لینا، یہ شکر ہے. اور پھر اس نعمت کو اس منعم کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنانا، یہ شکر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ ایک بادشاہ نے اگر کسی کو، غلام کو، کسی شخص کو ایک گھوڑا دے دیا، اب وہ اگر اس گھوڑے پر خوش ہے کہ مجھے گھوڑا مل گیا، تو اس کی یہ خوشی شکر نہیں ہے. اس لیے کہ یہی گھوڑا اگر اس کو صحرا میں سے مل جائے تو بھی وہ خوش ہوگا کہ مجھے گھوڑا مل گیا. چاہے بادشاہ نے دیا یا صحرا سے ملا، لیکن مجھے تو گھوڑا مل گیا نا. اس کی خوشی تو گھوڑے سے متعلق ہے. لیکن اگر وہ اس پر خوش ہے کہ یہ بادشاہ نے مجھ پر عنایت کی ہے، اس کو بادشاہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اور پھر اسی گھوڑے پر بادشاہ نے کہا کہ یہ لو گھوڑا، تجھے میں انعام دے رہا ہوں، اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ بادشاہ کا گھوڑا ہے، یہ عام گھوڑا نہیں ہے، بادشاہ نے عطا کیا. اور پھر بادشاہ اگر اسے کہہ لے کہ اسی گھوڑے پر میرے دربار میں آنا جانا رکھ، اب وہ اور خوش ہے کہ اس گھوڑے کو بادشاہ کے قرب کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. اسی طرح انسان کو اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان ساری نعمتوں پر یہ نگاہ رکھنا کہ یہ سب اس کا خالق، مالک حقیقی اور عطا کرنے والا اور مجھ پر یہ احسان کرنے والا میرا مولا کریم ہے. اور پھر ان نعمتوں میں اس بات پر دھیان رکھنا کہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، اور ان نعمتوں کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنائے. اس لیے شکر کی تعریف علماء کرتے ہیں کہ شکر کیا ہے؟ صرف العبد جمیع ما انعم اللہ علیہ الی ما خلق لاجلہ. اللہ نے بندے پر جو نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو اپنی زندگی کے مقصد اور مقصد تخلیق میں صرف کر دینا شکر. تو لقمان حکیم کی حکمت کی تفسیر یہ ہے کہ انشکر للہ. یہ ایک شکر کا لفظ ایسا ہے کہ اگر اللہ نے جتنی نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں پر نگاہ جائے گی تو بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. پریشان وہی ہوتا ہے جو واویلا کرتا ہے، پریشان وہی ہوتا ہے جن کی نعمتوں پہ نگاہ نہیں جاتی. وہ ہمیشہ اس کی نگاہ تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، مسائل پر، اس پر ہوتی ہے. اور جو جب دیکھتا ہے کہ مجھ پر یہ نعمت ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، تو وہ پھر شاکر بھی ہوتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ جس شخص کے اندر دو خصلتیں ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو شاکر اور صابر لکھے گا. ایک خصلت یہ کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر اور بالاتر شخص کو دیکھے کہ فلاں علم میں، تقوی میں، نیکی میں، اچھائیوں میں ہم سے بڑا ہے، اور پھر ان کی پیروی کرے. اور دنیا کے معاملے میں وہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ان سے نیچے ہیں، اور پھر اللہ کی تعریف کرے کہ مجھے یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور یہ فضیلت اللہ نے بخشی. اس کے لیے وہ نیچے والوں کو دیکھے.
تو جب دنیا کے معاملے میں نگاہ نیچے والوں پہ ہوتی ہے تو ہمیشہ شکر کی توفیق ملتی ہے۔ آج ہم اگر ناشکرے بنے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اہل دین کو دیکھنا تو کیا، ان کو سرے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور دین میں ہم سب سے بڑھ کر مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں اور مبصر بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اس میں ہماری یہ کوشش اور یہ جدوجہد نہیں ہوتی کہ ہم دینی معاملات میں، دینی کوششوں میں، صالحیت میں، علم میں، تقوی میں بڑھ جائیں، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ بڑوں کو دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ مل گیا، ان کو یہ مل گیا، ان کو وہ مل گیا، اور یوں ہمیشہ ہم پریشان اور تکلیف کا شکاری ہوتے ہیں۔ صابر اور شاکر بننے کے لیے ہمیشہ اہل اللہ اور دین کے معاملے میں آگے لوگوں کو دیکھیں، اور دنیا کے معاملے میں پیچھے والوں کو دیکھیں کہ آپ ان سے آگے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب ایک قطار کھڑی ہوتی ہے کسی، جیسے کوئی مثال کے طور پر کوئی درخواست جمع کرنی ہو اور ایک پوری لمبی قطار ہو، یا شناختی کارڈ بنوانا ہے اور کچھ اور ہے، اور ایک لمبی قطار کھڑی ہو اور اس لمبی قطار کے آپ بیچ میں کھڑے ہیں، تو جب آپ دیکھیں گے کہ آگے والوں کو کہ اتنی لمبی قطار ختم ہوگی، پھر میری باری آئے گی، تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ لیکن اگر آپ پیچھے دیکھتے ہیں اور آپ سے اس سے بھی زیادہ لمبی قطار کھڑی ہوگی، تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ خوش ہو جائیں گے کہ اتنوں سے تو میں آگے ہوں۔ تو انشکر للہ، دوسری تفسیر کے مطابق انشکر للہ کا یہ معنی ہے کہ ہم نے لقمان حکیم کو حکمت عطا کی، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کا شکر کرو کہ تجھے حکمت ملی ہے۔ اس حکمت ملنے پر شکر کرو کہ نعمتیں تو بے شمار ہیں، خورد و نوش کی بھی نعمتیں ہیں، شہوات ہیں، خواہشات ہیں، اقتدار ہے، حکومت، ہر چیز کا ایک نشہ ہے، اور بہت ساری نعمتیں ہوگی، لیکن نعمت حقیقی اور دولت عظیمہ وہ حکمت کی ہے، وہ جو تجھے ملی ہوئی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر کرو۔ انشکر للہ، اللہ کا شکر کرو کہ تجھے حکمت ملی ہوئی۔ اور پھر شکر کی فضیلت پر یہ جملہ کافی شافی ہے کہ شکر کر کے، ان نعمتوں کے ساتھ شکر کر کے کیا ہوگا؟ تمہارا ہی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، ناشکری کرو گے تو کس کا نقصان کرو گے؟ اللہ کو تو تمہاری کسی عبادت اور شکر کی اور ایمان کی اور علم کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، اور کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے وہ لائق تعریف ہے۔ حمید ان کا یہ معنی ہے، حمید، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ حقیق بالحمد، حمد کے لائق ہے۔ اور حمید بمعنی محمود بھی ہے کہ اس کی تعریفیں کی جا رہی ہے، تو حمید تعریف کیا ہوا اور حمید لائق تعریف۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب کہا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ انہیں نصیحت فرما رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ پہلا شکر ہے جس کو کہتے ہیں شکر اعتقادی۔ حکمت کی تفسیر ہے شکر، اور شکر اور حکمت نمبر ایک ہے عقیدے سے متعلق، کہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان وہ درست نہ ہوگا تو پھر آپ کے اعمال و اخلاق بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔
تو پہلی چیز جو ضروری ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ ہے عقیدہ، عقیدے کی درستگی۔ اب پہلے کو پہلے لانا یہ حکمت ہے، کون سا کام پہلے کرنا ہے یہ حکمت ہے، کون سی بات پہلے رکھنی ہے یہ بھی حکمت ہے، اور کن سے پہلے رکھنی ہے یہ بھی حکمت ہے۔ اصلاح میں اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، بیٹے کو مخاطب کرنے میں ایک تو یہ حکمت ہے ان کی کہ سب سے پہلے اپنے قریب لوگوں سے دعوت کا آغاز کرو کہ وہ مقدم ہے، اور مقدم کو مقدم رکھنا حکمت ہے، اور بیٹے کی اصلاح کرنے کی اللہ نے آپ پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ پھر ایک شخص اپنے بیٹے کے حوالے سے نہایت ہی مخلص ہوگا تو لقمان حکیم کی یہ باتیں کسی عام شخص سے ہی نہیں ہے، اپنے بیٹے سے ہیں، اور یعنی ان کی یہ باتیں نہایت سیریس ہیں، انتہائی اخلاص پر ہے کہ بیٹے کو سب سے پہلی چیز یہ سمجھائی کہ لا تشرک باللہ، اور سب سے اہم چیز سمجھائی کہ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ اگر اپنے بیٹے کی زندگی بنانی ہے، ان کا مستقبل روشن کرنا ہے، تو دنیا کی اس محدود زندگی کو تو تم روشن کر لو گے، آگے نہیں چل سکے گا۔ باقی بدعمالیوں میں اور گناہ کرنے کے نتیجے میں تو اس کی وہ توبہ کر لے گا تو اصلاح ہو جائے گی، یا نہیں بھی کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی تو نہیں بنے گا، لیکن شرک کرنے کے نتیجے میں تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنے گا۔ تو جس کا نقصان بہت بڑا ہے اس کام سے سب سے پہلے روکو، اس لیے کہ شرک کا نقصان سب سے زیادہ ہے۔ یا بنی وہو یعظہ، اور وہ انہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ وعظ کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے دل کو نرم کرنا اور کسی کو کسی کام سے روکنا، چاہے وہ کام اس نے کیا ہو یا نہ کیا۔ تو ضروری نہیں کہ اس کے بیٹے نے شرک کیا تھا تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ شرک مت کرو۔ لقمان حکیم کا بیٹا پہلے کافر تھا، انہوں نے نصیحت کی، مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، یا وہ کافر نہیں تھا مسلمان ہی تھا اور ان کو یہ تاکید کی جا رہی تھی، یہ سب امکان موجود ہے، اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ یا بنیہ میں جو یہ تصغیر ہے، بنیہ یہ برائے شفقت ہے، یا بنیہ اے میرے چھوٹے بیٹے، یہ معنی نہیں کہ چھوٹے بیٹے، یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ پیار کا خطاب ہے، گویا کہ شفقت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تصغیر برائے اشفاق۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو جملہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ والظاہر ان ھذا من کلام لقمان روح المعانی، ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی حضرت لقمان کے ہی کلام کا حصہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یا یہ مستقل جملہ بھی بن سکتا ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حکمت کے تقابل میں ہے، حکمت کا مطلب یہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے محل اور مقام پہ رکھنا، اور ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو وہاں رکھنا جو اس کا مقام نہیں ہے۔ ظلم کا اصل معنی تو اندھیرا ہے نا، ظلمت ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں آپ کوئی چیز اس کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے کہ اندھیرا ہوتا ہے۔ وضع الشیء فی غیر موضعہ، اب ایک چیز جہاں رکھنی ہے وہاں پہ نہ رکھنا، تو ایک کام الٹا کر لینا،
جو کام جس طرح کرنا ہے اس طرح نہ کرنا، آسان لفظوں میں حق تلفی کرنا، یہ ظلم ہے۔ اب یہ حق تلفی، کسی کا حق لے کر دوسرے کو دینا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، یہ حق تلفی ہے۔ تو ایک مخلوق کے حق کو لے کر دوسرے کو دے دینا یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خالق کا حق جو حق عبادت ہے اس کو لے کر وہ مخلوق کو دے دے تو یہ تو پھر سب سے بڑھ کر ظلم ہے کہ یہ صرف مخلوق کے آپس میں حق تلفی نہیں ہے بلکہ خالق کے حق کو لے کر مخلوق کو دینا ہے۔ بندگی اور عبادت اللہ کی اور اللہ کی جو صفات ہے اور اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے اور اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرنی ہے، اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اللہ کے اس حق کو مخلوق کو دے دینا اور اس کی بندگی شروع کر دینا اور خدائی صفات مخلوق میں مان لینا، یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حق تلفی ہے کہ یہ جرم کے اعتبار سے بھی عظیم ہے اور یہ سزا کے اعتبار سے بھی عظیم ہے، یہ حق تلفی بھی سب سے عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو والدین کے ساتھ رعایت کرنے کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ یہ لقمان حکیم کی نصیحت آگے یا بنی انہا سے پھر شروع ہوگی۔ یہاں تو ایک نصیحت آ گئی کہ شرک مت کرو، درمیان میں یہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، یہ بیچ میں اب اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حق کا ذکر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے درمیان میں یہ؟ رب تو ماقبل سے یہ ہے کہ وہاں بیٹے کی اصلاح جاری تھی تو اصلاح الولد کے بعد فوراً یہاں اب اصلاح الوالدین، اصلاح الولد کے بعد یہ اصلاح الوالدین بلکہ خدمت والدین، خدمت والدین کا ذکر، حقوق اللہ کے بعد حقوق والدین بھی، حقوق والدین بھی ہے۔ لیکن لقمان حکیم کی حکمت اور ان کی نصیحت جو جاری تھی اس میں پہلی ایک بات ہی گزری ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، اور آگے اور نصیحتیں آ رہی ہیں، لیکن اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا جو ذکر فرمایا ہے اس کی خاص وجہ جو ماقبل سے ربط ظاہری ڈائریکٹلی ایک تعلق اور ربط ہے وہ تو یہ ہے کہ وہاں بیٹے کی اصلاح ہو رہی ہے اور یہاں والدین کی خدمت کا بتایا جا رہا ہے، تو ولد اور والدین وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل مضمون سے نگاہ دائیں بائیں نہیں جانی چاہیے کہ وہ اصل مضمون یہ ہے کہ شرک مت کرو، لا تشرک، اصل نصیحت یہ ہے۔ اور شرک مت کرو ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور سب سے اہم ہے، تو سوال یہ ہے کہ دوسری طرف والدین کی خدمت اور ان کا خیال رکھنا یہ بھی تو بہت بڑا فریضہ ہے، تو شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، تو والدین کی بات نہ ماننا بھی تو ظلم ہے۔ تو اس ٹکراؤ میں، اس آیات میں اس ٹکراؤ کا جواب ہے کہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس فریضے کے آگے اگر یہ والدین آڑے آ جائیں تو ان کی اطاعت بھی مت کرو، اور وہ فریضہ اس وقت ساقط ہو جائے گا۔
اور تم توحید پر پھر بھی کاربند رہو. یہ بات شرک مت کرو اور توحید پر قائم دائم رہو، اگرچہ والدین رکاوٹ بنے پھر بھی توحید پر رہو. تو والدین کا یہ تذکرہ بھی توحید پر قائم رکھنے اور رہنے کے لیے ہے. اور لقمان حکیم کی نصیحت تھی کہ لا تشرک باللہ. تو جو مضمون اصل ہے تردید شرک اور توحید پر پختگی، وہ مضمون بالکل برقرار ہے. اور اس مضمون کی ضرورت اس صورت میں اس لیے بھی ہے کہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ان حالات میں شرک کی تردید اور توحید کی دعوت کا سلسلہ جاری تھا. تو لوگوں نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ کہیں جا کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حامی نہ بن جائیں. اور اس کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو مارا، سزائیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو فرمایا کہ یہ کون سی دانائی ہے کہ ایک شخص نے توحید کی دعوت پیش کی تو تم انہیں مارتے ہو، پیٹتے ہو، روکتے ہو. دوسری طرف تم خود لقمان حکیم کی حکمت کے قائل ہو. لقمان حکیم اتنا دانا شخص تھا، وہ تو الٹا اپنے بیٹے کو شرک سے روکتا تھا اور تم شرک کرنے پر آمادہ کر رہے ہو. تو لقمان حکیم کے اپنے بیٹے کو جو نصیحت ہے، اس بیٹے کی نصیحت کا ذکر بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ عرب کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو کس طرف لے کے جا رہے ہو. لقمان حکیم جو اتنی دانائی اور حکمت والے شخص تھے تو تم بھی مانتے ہو، وہ تو بیٹے کو شرک سے روک رہا ہے. تو درمیان میں پھر اس لیے یہ حکم ہے کہ اگر اے لوگو والدین لقمان حکیم کی اس حکمت کے برخلاف تمہیں مارے پیٹے اور تم پر جبر کرے اور تم پر کو شرک پر آمادہ کرے تو اس بات میں ان کی اطاعت مت کرنا. تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت تو وہ ہوتی ہے کہ موت کے وقت اور قریب الموت شخص اپنی باتیں موت کے بعد جو قابل عمل رہتی ہیں اور وہ باتیں وصیت کہلاتی ہیں. لیکن کسی تاکیدی حکم کے لیے وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب کوئی حکم نہایت پختہ ہوتا ہے تو اس کو وصیت کہتے ہیں. یہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو موت کے وقت ہی اور آخری وقتوں میں ہی یہ بات بتائی تھی. یہ ضروری نہیں وصینا سے ثابت کیا جائے، اس لیے کہ وصینا کے لفظ کا استعمال تاکیدی حکم کے لیے بھی ہوتا ہے. وصیت میں یہ ہوتا ہے کہ بات آخری وقتوں کی ہوتی ہے تو آخری وقتوں میں نہایت اہم باتیں سامنے لائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس میں منسوخ ہونے والی بھی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. لقمان حکیم کی یہ باتیں وہ ہیں جو نہایت سنجیدہ، ضروری اور ناقابل نسخ ہے. اور وصیت پر لوگ اکثر عمل کرتے ہیں. بعض اوقات نافرمان بیٹا بھی باپ کی بات نہیں بھی مانتا تو وصیت کی بات پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو وصینا کے لفظ میں اشارہ یہ ہے کہ یہ جو آنے والی باتیں اور نصیحتیں ہیں اور یہ جو احکام ہے، یہ وہ حکم ہے جو ناقابل نسخ ہے، اور یہ وہ حکم ہے جس کی نہایت تاکید ہے. ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. جی وہاں بلکہ انہی الفاظ میں جو آگے پھر اور آ رہے ہیں سورۃ عنکبوت میں بھی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور سورۃ احقاف میں بھی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی اور پختہ حکم بھیجا انسان کو بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ. وہ پختہ حکم کیا تھا؟ آگے آ رہا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ،
سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وہاں حسنہ کا لفظ پہلے ذکر کر دیا. حملتہ امہ وہنا علی وہن، پیٹ میں رکھا اس انسان کو امہ اس کی ماں نے، وہنا علی وہن نہایت کمزوری کے ساتھ، وہنن علی وہنن یہ امہ سے حال ہے. وہ ماں نے پیٹ میں رکھا اس حال میں کہ وہ ماں وہنن کمزوری والی تھی، یعنی ذات وہنن علی وہنن دوسری کمزوری کے اوپر، اس حال میں کہ وہ ماں کمزوری پر کمزوری والی تھی، اس حال میں پیٹ میں رکھا. تو یہ وہنن اصل میں کمزوری کو کہتے ہیں، یہ تو مصدر ہے، لیکن یہ ذات وہنن کے معنی میں ہو کر یعنی مضاف اس کا حذف ہو کر یہ ماں سے حال ہے، یہ ماں کی حالت بیان ہو رہی ہے. یا اس مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں، تہین وہنن، ماں نے اس کو اٹھایا اس حال میں کہ کمزور تھی، یا ماں نے اٹھایا وہنن علی وہنن کہ وہ کمزوری پر کمزور ہو رہی تھی، مسلسل کمزوری میں اضافہ ہو رہا تھا. تہین وہنن، ہاں ضعف پر ضعف اور کمزوری پر کمزوری بڑھتی جا رہی تھی. یا وہنن علی وہنن بضعف علی ضعف، یہ جو ایک کمزوری پر دوسری کمزوری ہے، یہ الفاظ اصل میں بطور تاکید اور نہایت ضعف اور ضعف کی زیادت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ نہایت کمزوری، کہ جس میں بچے کی کمزور حالت بھی تھی اور اس میں ماں کی کمزوری بھی بڑھتی جا رہی تھی. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ چھڑانا اس کا 2 سالوں میں. انشکر لی، تو ہم نے والدین کے ساتھ کہ والدین کے بارے میں یہ نصیحت وصیت کی کہ شکر کرو میرا، ولی والدیک اور اپنے والدین کا. یہاں انسان کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے، پھر آگے صرف ماں کا ذکر ہے، ماں کی حالت کا ذکر ہے. تو اس جملے میں درمیان میں خود بخود یہ جملہ نکل رہا ہے کہ خصوصاً بوالدتی ہی، ہم نے وصیت کی انسان کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی، اور خاص طور پر والدہ کے ساتھ، کہ والد تو اپنی کسی قوت اور طاقت کے نتیجے میں پھر بھی مجبور کر دیتا ہے بچے کو، اور کچھ بچے ڈرتے بھی ہیں، لیکن ماں اپنی شفقت اور محبت اور نرمی کی وجہ سے اس کے حقوق کو لوگ ضائع کرتے ہیں. تو خاص طور پر ماں کے بارے میں یہ وصیت ہے، اس لیے کہ ماں نے تو بہت تکلیفیں اٹھائی ہے، کہ وہ حمل کی بھی تکلیف ہے اور وضع حمل کی بھی تکلیف ہے، اور پھر دودھ دینے اور چھڑانے کی تکلیف بھی ہے. تو یہ 3 اضافی تکلیفیں ہیں، اس لیے تو 3 درجہ زیادہ حق ہے ماں کا. انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو، لیکن جس کو میں نے نعمتوں کا ذریعہ بنایا ہے ان کا شکر ادا کرو، کہ میں تمہارا حقیقی خالق ہوں، مگر جن تمہارے وجود کو میں نے پیدا کیا ہے، لیکن جن کو میں نے تمہارے وجود کا ذریعہ بنایا ہے ان کا بھی تم شکریہ ادا کرو. ہاں فرق ہے، میرا شکر تو یہ ہے کہ میری عبادت و بندگی کرو، اور والدین کا شکر یہ ہے
کہ ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ تو انشکر لی ولی والدی، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، جیسے کہ حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، الی المصیر، میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ والدین کا اتنا بڑا حق، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر یہ والدین تجھ پر کوشش کرے، دباؤ ڈالے، جاہدہ کوشش کرے، دباؤ ڈالے، زور دیں تمہیں، عَلَىٰ أَن تشرک بھی، اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ سورۃ عنکبوت میں لِتُشْرِکَ بھی ہے لام کے ساتھ، یہاں عَلَىٰ أَن ہے، اس لیے کہ یہاں مقصد ہی شرک کی قباحت بیان کرنا ہے، یہاں تو موضوع یہی چل رہا ہے، وہاں تو موضوع مجاہدہ کا تھا۔ عَلَىٰ أَن تُشْرِکَ بھی، اس پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، وہ جس کے بارے میں نہیں ہے تیرے پاس کوئی علم۔ اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراؤ جن کے شریک ٹھہرانے پر اور جن کے اللہ کے ساتھ شریک ہونے پر کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم اس لیے نہیں ہے کہ شریک ہی اللہ کا نہیں ہے، جب شریک نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے، جو معدوم ہے اس کا علم بھی نہیں ہے، جو معلوم نہیں ہے یعنی معدوم ہے، جس اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا علم نہیں ہے انہوں موجود نہیں ہے۔ بلکہ زمخشری کے قول کے مطابق یہ مطلقاً نفی ہے کہ علم تو چلو معدوم کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ موجود بھی نہیں ہے، معدوم بھی نہیں ہے، تو کیا کہ اس کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ مبالغہ ہے بالکل نفی میں، کہ وہ بالکل ایک ایسی شے ہے کہ مجہول مطلق ہے۔ فلا تطعهما، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، شرک والی بات ان کی نہ ماننا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ مشرک ہے اور شرک والی بات نہ ماننا تو اب ان کے حقوق سارے ختم ہو گئے اور ضائع ہو گئے، نہیں۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ بسر کرو، سلوک کرو، زندگی گزارو دنیا میں معروف طریقے پر۔ خلاف شرع وہ حکم دے تو مت مانو، لیکن باقی ان کے ساتھ خورد و نوش کے معاملے میں، دوسرے دنیاوی معاملات میں، نرمی سے پیش آنے میں، ان کا ادب کرنے میں، ان سب میں ان کے ساتھ اچھے طریقے پہ گزر بسر کرو۔ ان کے غصے کو برداشت کرنے میں، تو معروفن کا مطلب کیا ہے کہ شریعت جہاں جس پر راضی ہو اور اخلاق اور سخاوت اور شرافت جس بات کی مقتضی ہو، وہ سلوک تو آپ ان کے ساتھ کریں گے، ان کو کھلائیں گے، ان کو پہنائیں گے، ان کی عیادت کریں گے، ان کو دفن کریں گے جب مر جائیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس معاملے میں والدین کی بات نہ مانو کہ وہ خلاف شرع ہے، تابعداری ان کی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہے، صحابہ ہے، مومنین ہے۔ تو من اناب الی یعنی المؤمنین، تفسیر ابن کثیر میں ہے یعنی المؤمنین، میری طرف رجوع کرنے والے مومنین کی پیروی کرو۔ تفسیر جساس میں ہے اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے اور اس پر پیروی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مومنین، صالحین، نیک لوگوں کے تعامل کو اور ان کے حالات کو اور ان کی اجماع کو اور ان کے اتفاق کو دیکھو کہ وہ میری طرف پیروی کرنے والے ہیں، ان کے راستے کو اپناؤ۔ مومنین صالحین کے راستے کو یکسر نظر انداز کر کے کوئی شخص اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں خبر دوں گا ان اعمال کی جو تم عمل کرتے تھے، تم جو عمل کرتے ہو اس کی تمہیں خبر دوں گا۔ یوں نہیں کہا کہ میں اس کی تمہیں سزا دوں گا، خبر دوں گا، یہ مزید زجر ہے اور زیادہ اس میں ڈانٹ ہے اور مبالغہ ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا، تمہارے اعمال کے بارے میں تمہیں بتا دوں گا۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آگے یا بنیہ سے پھر لقمان حکیم کی مزید نصائح ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔